مصر میں گشت ہے زنا. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے مصر کے چاند کو دیکھا تھا تو صرف انگلیاں ان کی کٹ گئی تھی, اگر میرے چاند کو دیکھ لی تھی تو دل پہ چھریاں پھیر لینے تھے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور میں نہایت ہی دعوت خطاب دیتا ہوں ملتان کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان عزت مآب استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر قادری صاحب زندہ مجدہ اپنے نورانی علمی اور روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا ہم پر احسان عظیم کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. نہایت ہی قابل صد احترام ذی احتشام پیر طریقت محترم اور مکرم دیوان امیر حسین چشتی صاحب دامت مجدہ سجادہ نشین دربار بابا تاج دین سرور چشتیہ شریف نہایت ہی قابل ذی احترام و ذی احتشام محمد نجم الحسن عطاری صاحب نہایت ہی قابل صد احترام حضرت القاری غلام رسول صاحب نہایت ہی قابل صد احترام سید سرور علی شاہ صاحب نہایت ہی قابل صد احترام صوفی اکرام سعید سیفی صاحب. اللہ پاک جو علماء اکرام ان کے علاوہ بھی تشریف لائے ہیں ان کا بھی صد شکریہ. اگرچہ نام ان کے نہیں بھی لیے گئے لیکن ہم جن کے لیے آئے ہیں وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک ہم سب کا یہاں قبول فرمائے. وہ یقیناً مبارکباد کے حقدار ہیں
جن کو محبوب علیہ السلام نے اس محفل کے انتظام انصرام کے لیے چنا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا، واقعی یہ صوفی نہیں تھے، یہ چھوٹے سے جب پڑھتے تھے تو اسی وقت یہ صوفی تھے، اور اب بھی ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ، نیک آدمی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عمیر عطاری صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے کافی جو ہے وہ اشراق فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے آنا ہے، حالانکہ سفر ملتان شریف کا زیادہ بن جاتا ہے، اور تقریباً میں 350 کلومیٹر سفر کر کے آیا بیٹھا ہوں۔ یہ بہاولپور سے آنا پڑا، چونکہ گاڑی جو ہے نا اس طرف سے مل نہیں رہی تھی جو وقت پہ پہنچا دیتی۔ تو اس سے پہلے میں بیان شروع کروں، یہ فاصلہ میرے خلاف تو حاجت نہیں ہے عمیر صاحب، کاش جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، ہم سب بھی مل جائیں یوں نام محمد کے سبب۔ یہ فاصلہ ختم کر دیجئے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت پہلے ہی کافی بیت چکا ہے۔ الحمدللہ وقت کی میں کوشش کرتا ہوں کہ پابندی ہو جائے۔ میں حاضر تھا الحمدللہ 9:30 بجے یہاں پہنچ گیا تھا، اور 9:45 بجے میرے بیان کا جو ٹائم مجھے عطا فرمایا گیا تھا، لیکن دیر سویر جو ہے یہ حصہ ہے زندگی کا، کھانے میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اتنا بڑا پروگرام ہو، بھائی یہ مائک والا کون ہے یار، اس کی شفقت فرما دے، یہ سب باندھ دے اس کو کہ بیان تک نہ گرے یار، تاکہ بیان شروع ہو۔ جتنے عاشقان رسول ہیں ابھی آواز کم ہے، باواز برم کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑے لطیف ہیں آقا، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور عاشق کی چشم تر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور عاشق کی چشم تر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہاں ہاں وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر قادری صاحب صرف حضور کا ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حضور کا۔ اللہ اللہ، دعا کریں حضور ہمارے دلوں کو اپنی یاد و محبت کے لیے قبول فرمائے۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اور فرشتے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ فرشتے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور کیوں دیکھتے ہیں؟ سوچتے تو ہوں گے ہم معصوم ہیں، لیکن ایک بار اجازت ہے، اور ان کو دیکھو جب چاہیں جائیں اور جتنا چاہیں وہاں قیام کی سعادت حاصل کریں۔ فرشتے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں، ارے جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ وہ اور ہی تھا جسے معراج کی شب دیکھا، لوگ تو کہتے ہیں جبریل کو دیکھا، نانا ارے جبریل تو وہ تھے جو معراج کی رات آ کر مصطفیٰ کی تلیاں چوم رہا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد
मिलादुन नबी। वो और ही था जिसे मेराज की शब देखा, अरे वो और ही था जिसे मेराज की शब देखा, क्योंकि जिब्रील तो वो थे जो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, आका ने सलाम फरमाते हैं, जिब्रील आगे आइए, अर्ज करते हैं आका लऊ तलऊ तो अन्नीला लह तरख्तु, हुजूर बार पोरे बराबर भी बढ़ता हूँ, जल कर राख हो जाऊंगा। अरे वो और ही था जिसे मेराज की शब देखा, क्योंकि फरिश्ते अपनी हद्दे बालों पर में रहते हैं, मेरे हुजूर आशिकी चश्मे तर में रहते हैं। बाबा से बुलंद सलाम या रसूलुल्लाह व अला आलिहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है बोलिए? अच्छा, पीछे वालों के लिए भी सवाब होता है, और ये ना समझे जो स्टेज पे बैठ के पढ़ेगा उसका कबूल है। बाक़त महफिल में ऐसा आशिक बैठा होता है जिसके सदके सारी महफिल कबूल हो जाए। तो महबूब का जिक्र जरा मिलजुल कर होना चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब हमने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अरे कुरान भी रहमत है और इस्लाम भी रहमत है, लेकिन कुरान रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इस्लाम भी रहमत मुसलमानों के लिए है। लेकिन ताजदार कायनात के बारे में फरमाया महबूब तेरी रहमत महदूद नहीं है, रहमतल लिल आलमीन, जितने जहां हैं सबकी रहमत कोई और नहीं, मेरा मुस्तफा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। भैया आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कम हो गई, ये कम नहीं होनी चाहिए भाई। रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है, जिंदगी कबूल है। हमने आपको जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमने सारे जहानों के लिए हबीब आपको रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो जगह बदल जाए हुकूमत बदल जाती है। जो पाकिस्तान में हुकूमत करता है हिंदुस्तान में नहीं, जो हिंदुस्तान में करता है वो यहाँ नहीं। मुल्क बदलने से हुकूमतें बदल जाती है, जहां बदलने से ज़मां बदलने से हुकूमतें बदल जाती हैं। लेकिन फरमाया महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब जहां बदलेंगे ज़मां बदलेंगे, ना खुदा की खुदाई बदलेगी ना तेरी मुस्तफाई बदलेगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। ये जुमला जो है ये काबिल गौर है। अभी जो कहने का अल्लाह की करम नवाजी है, हमें जितनी ज़रूरत थी जिस चीज़ की उतनी ही बना दी। नमक की ज़रूरत थी कान बना दी। भाई आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते भाई? लगता है रबीउल अव्वल से अब तक हम नहीं आप बयान कर रहे हैं। जो थका हुआ है जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह, क्योंकि महबूब का जिक्र करने से थकावटें दूर होती हैं, आती नहीं है दूर होती है। आपने ऊपर भाई है तो आपने जो थके हुए थे उन पर लगा दी, थकावटें दूर होती। अल्लाह का जिक्र तो रूह का सुकून है, दिल मुतमईन होता है। अल्लाह अकबर कबीरा।
تو اللہ کا کرم ہے، جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی اتنی زیادہ بنا دی۔ ہمیں نمک کی حاجت تھی، کان بنا دی۔ ہمیں غلہ کی حاجت تھی، فصلیں اور کھیت اگا دیے۔ ہمیں پانی کی ضرورت تھی، 3 حصے پانی ہی پانی کر دیا۔ پانی سے زیادہ حاجت ہے ہمیں ہوا کی، اور ہر جگہ ہوا ہی ہوا کر دی۔ ہوا کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے اللہ نے ہر جگہ کر دی۔ اس قاعدہ قانون سے پتہ چلتا ہے جس کی جتنی ضرورت۔ نہیں پہنچے ابھی آپ سفر میں بھائی، منزل پہ پہنچو، جتنی ضرورت اتنی بنائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے مصطفیٰ کی ضرورت صرف اگر اس عالم کے لیے ہوتی تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر نہ بھیجا جاتا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلتا ہے ہم یہاں چل رہے ہیں، مصطفیٰ کی ضرورت ہے، قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حشر میں آئیں گے مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں مانتا ہوں پانی بھی نعمت ہے، میں مانتا ہوں کہ پانی بھی نعمت ہے، میں مانتا ہوں کہ کھانا بھی نعمت ہے، میں مانتا ہوں کہ والدین بھی نعمت ہیں، میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹر و طبیب بھی نعمت ہیں، لیکن ان کی حاجت کبھی ہے کبھی نہیں۔ پانی کی ضرورت تب تک ہے جب تک ہم پیاسے ہیں، جب پیاس بجھ گئی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے جو بچہ گرا دیتے ہیں، گرانا نہیں چاہیے۔ کھانے کی حاجت اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمیں بھوک ہے، بھوک نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ طبیب کی حاجت اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم بیمار ہیں، صحت یاب ہو گئے، اس کی بھی حاجت نہیں۔ ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب تک تب تک جب ہم اپنی زندگی آپ گزار نہ سکیں، جب گزارنے لگ گئے، سنبھل گئے، والدین کی بھی حاجت نہیں ہے، والدین کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ اس نہیں رہتی سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ والدین کا ادب و احترام نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے بغیر بھی بچہ پل جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، پانی بھی نعمت لیکن کبھی کبھی ضرورت، کھانا بھی نعمت لیکن کبھی کبھی ضرورت، والدین بھی نعمت لیکن کبھی کبھی، لیکن مصطفیٰ ایک وجہ ہے۔ آپ کو اکبر بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ پانی جو ہے وہ نعمت ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جب یہ سیلاب بن جائے تو زحمت بن جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہ نعمت ہیں، لیکن جب طوفان آندھی بن جائے تو یہ زحمت بن جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ نعمت ہیں، اور پھر بھی ہم اس کے پانی کے محتاج ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم ہوا کے محتاج ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ جملہ دے رہا ہوں، ارے جو نعمتیں کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہیں ہم اس کے بھی محتاج ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ جو نعمت ہے وہ یہاں بھی نعمت ہے وہاں بھی نعمت ہے، تو ان کے بغیر کیسے گزارا؟ یہاں بھی ضرورت ہے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی ضرورت ہے۔ میں نے چاہا میں آپ کو سیاستہ پڑھ کے سنا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم قبر میں جائیں گے جب ہم قبر میں جائیں گے منکر نکیر آئیں گے۔ سیاستہ کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، فرشتے کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ کو ماننے والا ہوا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بولے بولے کیا کہے گا؟ میرا رب۔ یہ حدیث پاک آپ نے ایک بار نہیں 100 بار سنی ہوگی۔
لیکن راز محبت انشاءاللہ سنیں گے اللہ کے کرم سے. یہ خاص میرے پیر کی عطا اور نظر ہے. من ربو کا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کوئی چھوٹا حوالہ ہے؟ کتنا بڑا حوالہ دے دیا. یہاں پولیس کسی کو پکڑنے آ جائے، کہے خیال سے ایم این اے کا آدمی ہوں، پولیس چھوڑ جائے گی، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. یہاں ایم این اے اور ایم پی کے آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور قبر میں وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، فرشتے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. نہیں سمجھے یار میری بات؟ کتنا بڑا حوالہ، اس سے بڑھ کر حوالہ کیا. لیکن فرشتے پھر بھی نہیں چھوڑتے. ربی اللہ کی صدا لگا رہا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن بتا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میں مسلمان ہوں. اور یہ کیا کہے گا؟ میں مسلمان ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی کہہ دینا میں مسلمان ہوں آگے بحث نہ کیا کرو. اب بیٹھے کہ چلے گئے؟ آپ کی آنکھوں سے نہیں مجھے پتا چلے گا آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے، کیونکہ بعد آنکھیں کھول کھول کے سو جاتے ہیں. آپ کی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے کہ یہ سبحان اللہ. عجب معاملہ ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یار جب مسلمان کہتے ہیں بحث نہ کیا کرو، وہ حضور کے علم غیب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا نہ کہا کرو. وہ نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا کچھ نہ کہا کرو، بس مسلمان ہوں چھوڑ دو. میں نے کہا وہ دین نہ سیکھا، وہ سیکھا جو قبر میں پوچھا جانا ہے. بندہ رٹ لگاتا ہے دین الاسلام، میں مسلمان ہوں، لیکن فرشتے نہیں چھوڑتے. قبر کی تنگی ویسی ہی ہے، قبر کا اندھیرا جوں کا توں ہے، اور ان کی آواز بھی ویسی ہی کڑکدار ہے. میں کہتا ہوں مسلمان کہنے سے نجات کیوں نہ ہوئی؟ اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے نجات کیوں نہ ہوئی؟ مجھ سے نہیں، یہ اس سے پوچھو جس نے بھیجا. یہ خدا نے بھیجا اور حکم ہوا ہوگا ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، فرشتوں نہیں چھوڑنا. مسلمان کی رٹ لگاتا رہے، نہیں چھوڑنا، فرشتے نہیں چھوڑتے. 2 سوال ہو گئے، اب تیسرا سوال ہونے والا ہے. کسی کا جلوہ دکھایا جانا ہے. کسی کا جلوہ دکھایا جانا ہے. جملہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، نادان لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے تیری قبر میں دیدار کون کروا رہا ہے؟ تیری قبر میں دیدار کون کروا رہا ہے؟ اور اگلی بات قابل غور دے رہا ہوں. میں یہاں ہوں زندہ، آپ یہاں ہیں زندہ. اچھا میں صرف اب یہاں ہوں، اس وقت ملتان نہیں، اور میرے خیال میں آپ بھی یہی ہیں، گھر نہیں. جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یہی ہے نا. میں ایک جگہ میں زندہ اور آپ بھی ایک جگہ. نہیں سمجھے یار، میرا جملہ نہیں سمجھے. میں ایک جگہ ہو کر زندہ، آپ بھی ایک جگہ پر آ جائیں تو زندہ. ارے محبوب کے غلاموں غور کیجئے، روزانہ کتنے مسلمان قبر میں جاتے ہیں اور مصطفیٰ ہر ایک کی قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں. تو ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو پھر تصویر ہوتی ہے، اصل نہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ تصویر ہوتی ہے. میں نے کہا تصویر تو ویسے ہی شریعت میں حرام، اصل ہی ہوتی ہے. کہتے نہیں جی وہ تصویر ہوتی ہے. جملہ دے رہا ہوں، چلو تصویر بھی مان لو، جس کی تصویر کا یہ کمال ہے. کتنی جگہوں پر جب تصویر کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی اپنی عظمت اور ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو ہیں غلام حضور کے امتی، ہم تو حضور کے نوکر ہیں.
اور جو امتی ہوتا ہے اس کو محبوب کی خوبی ہی نظر آتی ہے. بولے کیا نظر آتی ہے؟ وہ غلام ہی کیا جو آقا پہ تان کرے، ارے وہ امتی ہی کیا جو نبی پر بولے. ہم تو ان کے نالین اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں. تو ایک جلوہ دکھا رہے ہیں. اور اگلا سوال بڑا ایمان افروز ہے. سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. غور کرنا ہے. سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے تو مسلمان بھی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس کا ترجمہ اہل علم بیٹھے ہیں، کرنے کی حاجت نہیں، چونکہ آپ ہیں میرے جیسے تو میں کر دوں تاکہ ہم سب کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو جائے. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب بتا کیا کہتا ہے. نہیں سمجھے یار، میری بات نہیں سمجھے آپ. یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے، کیونکہ اب تو چنگل میں ہے. اب تو چنگل میں ہے. اب تو مانے کہا جائے گا اب کی نہیں، جب تو آزاد تھا، تیری زبان بے لگام تھی، تو چلا پھرا کرتا تھا، جو چاہتا تھا سوچتا پیتا تھا. وہ سنا کیا کہا کرتا تھا. میں کہتا ہوں جو آقا علیہ السلام کو اپنی طرح کہتے ہیں، کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی. جو آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ صرف بشر تھے اور ہماری طرح بشر تھے، نور نہیں تھے، کس قدر سر جھکا ہوگا اور کچھ نہیں جانتے تھے، کس قدر شرمندگی ہوگی. جملہ دے دوں، یاد رکھ لو یہاں اگرچہ آزاد ہیں لیکن محبوب کے غلاموں ان کے بارے میں وہی کہا کرو، اگر وہ سامنے آئے تو شرمندگی نہ ہو. شرمندگی نہ ہو، یہ خاص خیال کرے. آئے ہے لیکن قربان جائیے، اللہ پاک نے ہمیں امام محمد رضا کا دامن ہاتھوں میں عطا فرما دیا ہے. ارے ہم رضوی ہیں، رضوی. سہروردی ہوں، چشتی ہوں، عطاری ہوں، سعیدی ہوں، جو بھی رنگ ہو، لیکن چمن ایک ہی ہے، رضوی. سارے رضوی ہیں. ارے رضویوں آپ پریشان نہ ہو جب فرشتے پوچھیں گے کہ بتاتے ہیں امام محمد رضا ہمیں سبق پڑھا گئے اور فرمایا جب فرشتے پوچھے یہی سبق سنا دینا ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دین و عالم کا دولہا. جملہ دے دوں بھیا، یہاں کہو پھر وہاں کہو گے. سبحان اللہ. کوئی نئی کیسٹ نہیں چلے گی، یہی چلے گی. اللہ اللہ. اور کتنا لطف آئے گا دیوانوں. آج ہم پڑھتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ہم یہاں ہیں، وہ پردے میں، لیکن کل وہ سامنے ہوں گے. اور آج کو کتنا لطف ہوگا. آنکھیں بند کر کے ذرا کے تصور باندھے جب ہم عرض کریں گے حضور زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، حضور دہن میں زبان، بدن میں ہے جا، آقا ہم آئے یہاں. شاید سمجھتے ہیں کہ آل حضرت صرف زمین کی بات کر رہے ہیں. نا، جہاں بھی حضور کا جلوہ ہے ہم جاتے ہیں تو حضور کے لیے ہی جاتے ہیں. ارے بھیا جان دینا کوئی آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے. لیکن آج فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب سے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ نے آ کر جلوہ دکھانا ہے، آپ فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھے موت کا انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے کہاں جا کے مر گئی ہے، آتی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ربی اللہ کہا تھا، کوئی تبدیلی نہیں تھی. میں مسلمان ہوں کی رٹ لگا رہا تھا،
कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन जैसे ही कह दिया हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका की गुलामी की सनद मिल गई, अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, फरिश्तों इसकी कब्र को यूं ना रहने दो, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो, इसका बिछौना जन्नती बिछा दो, इसके कफन को जन्नती कफन से तब्दील कर दो, क्योंकि अब ये आम नहीं है, महबूब का गुलाम आ गया। अच्छा, अगर आप सब जाग रहे हैं तो एक बड़ी बारीक बात कहना चाहूंगा। बाज लोग जो हैं वो कहते हैं जब भी मिलो नमाज पढ़ा करो, मिलाद की कभी नहीं कहते, नमाज पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दाऊद इस्लामी वाले भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं, हर सुन्नी आलिम कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इस तरफ नहीं, सिर्फ कहते हैं नमाज। अब जाग रहे हैं? सबसे पहला सवाल कयामत के दिन नमाज के बारे में होगा। जुमला दे रहा हूं, ये कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का है, माना। कब्र में नमाज का कोई सवाल नहीं। यहाँ भी धांधली, यहाँ भी धांधली लोग कर रहे हैं। पहले इम्तिहान की तैयारी नहीं, दूसरे की। अरे भैया, जब प्राइमरी में फेल हो गए तो मैट्रिक का काहे को? ये बाज नादान लोग ऐसे हैं जो आका अलैहि सलाम से काटना चाहते हैं और नमाज नमाज की लट लगाए रहते हैं। मैं कहता हूँ माना कि नमाज अजीम तर है, लेकिन ये सवाल कयामत के दिन होना है। पहला सवाल नमाज का नहीं, मुस्तफा का है। और कुर्बान जाए सुन्नियत पर, रज़वियत पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उलमाए अहले सुन्नत दूसरे इम्तिहान की भी तैयारी करवाते हैं और मिलाद करवा करवा के कब्र के इम्तिहान की भी तैयारियां करवाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। यही जुमला दे दो, यही जुमला दे दो। एक अर्ज करना चाहता हूँ कि मतलब उस्ताद ग्रामी बयान फरमा रहे हैं, अगर ये एक लफ्ज़ भी फरमाएं और हम 1 घंटे भी नारे मारें तब भी हक अदा नहीं होता, क्योंकि वक्त शार्ट है। तो नारों पे कम और साथ साथ का बयान जो है ये तो जैसे जुमला दे दो। ये जो हम लब्बैक या रसूल यहाँ लगा रहे हैं, जब आका आएंगे तब भी यही इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मोहब्बत सलामत रखे। एक और हदीस पाक सुना दूं इसी हवाले से, ये बारहा सुन रखी है। जब ऐसा होगा तो हुक्म होगा नम का नौमतिल उरूस, ए महबूब के गुलाम अब ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। और आज को मजे की बात बता दूं, दुल्हन नहीं सोती। जब मामला है जो नहीं सोती उसी के बारे में कह दिया ऐसे सो जा, सोती नहीं है। नम का नौमतिल उरूस, उलमा चाहते हैं तशबीह जो होती है मिन कुल्लिल वुजूह नहीं होती। ये अरबी का था, इनको भी सबक सुनाना था, आपसे भी अर्ज करनी है। जब तशबीह दी जाती है, जैसे हम किसी को शेर कह दें, इसका मतलब नहीं उसके पंजे आ जाएंगे। तो तशबीह एक सिफत में ही काफी। तो ये नम का नौमतिल उरूस का मतलब आय हाय हाय, वो सोती नहीं है, वो हुजूसी में जाकर दुल्हा का
नौमतिल उरूस। और एक और तशबीह है, जब हुजरा उरूसी में जाती है उसको पता चल जाता है किसी ने मुझे कबूल कर लिया, किसी ने मुझे कबूल कर लिया है। अरे जब फरिश्ते गुलामान मुस्तफा से फरमाते हैं अब ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, अरे उसको भी यकीन हो जाता है कमली वाले ने मुझे कबूल फरमा लिया, कमली वाले ने मुझे कबूल फरमा लिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। बयान को इख्तिताम की तरफ लाऊं और कुछ अकीदा बयान करूं। रहमत बनाकर भेजा है, क्या मतलब? वो रहम फरमाएंगे लेकिन जिस पर रहम करना है जरूरी है कि उसका इल्म हो। नहीं समझे यार? अगर इल्म ही ना हो तो क्या रहम करेंगे? माँ को पता ही ना हो बच्चे को भूख लगी है, दूध कहाँ पिलाए? पता होना जरूरी, और कितना पता होना जरूरी? जिस पर करनी है। और महबूब ने किस पे करनी है? अल आलमीन। माँ सिवल्ला को आलम कहते हैं। अल्लाह के सिवा जो कुछ है, जितनी मखलूकात है वो आलम है, और महबूब सबकी रहमत है। तो सब पे रहमत तभी फरमाएंगे जबकि सबका इल्म भी होगा, पता चलता है खुद। और जुमला दे दो यहीं पर, और सब में हाजिर नहीं है, सब में कुछ गायब भी है। सब पर रहमत फरमानी है और सब में हाजिर नहीं है, बोलिए गायब भी हैं। तो वो अल्लाह के करम से हाजिर को भी जानते हैं और गायब को भी जानते हैं। लेकिन महबूब के गुलामों, मैं मानता हूँ इल्म होना जरूरी है लेकिन काफी नहीं, काफी नहीं। मिसाल के तौर पर माँ को पता चल जाए, मिसाल के तौर बात ऐसा होता हम कहीं चले जाएं या बच्चों की अम्मी कहीं चली जाए, भी अब मैं अभी आई, और बच्चा रोने लग जाए तो कॉल करते हैं जल्दी आओ बच्चा रो रहा है। वहां से तो कुछ नहीं हो सकता। और मिसाल के तौर पर किसी को कोई पकड़ के ले गया हमारे सामने बेकसूर, हमें इल्म हो गया यार बेकसूर बंदा फंस गया, लेकिन हम तो सादा सादा से लोग हैं, पुलिस वाले हमारी कहाँ मानेंगे? रहम करने के लिए इल्म जरूरी है, काफी नहीं, इख्तियार भी चाहिए। बोले इख्तियार भी चाहिए, और कितना चाहिए? जिस पर रहम करना है। वमा सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आयत बता रही है अल्लाह की अता से मुस्तफा आलिमुल गैब भी है और मुख्तारे कुल भी, मुख्तारे। लेकिन एक और बात कह दूं, माना के इल्म जरूरी है, काफी नहीं। माना के इख्तियार भी जरूरी है लेकिन काफी नहीं। मिसाल के तौर पर कोई एमपी है, उसके बंदे को कोई उठा के ले गया पुलिस वाला, उसको इल्म भी हो गया, लेकिन अगर वो वहां नहीं है, वो छुड़वा सकता है लेकिन वहां नहीं है तो कैसे छुड़वाएगा? रहम करने के लिए इल्म भी चाहिए, इख्तियार भी चाहिए, और हाजिर और नाजिर, और कहाँ कहाँ जिस पर रहम करना है मुस्तफा कहाँ कहाँ रहम फरमाते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत बता रही है खुदा ने मुस्तफा को आलिमे गैब भी बनाया है, खुदा ने मुस्तफा को मुख्तारे कुल भी बनाया है, और खुदा ने मुस्तफा को हाजिर और नाजिर भी बनाया। एक ही आयत की सारी मुश्किलें हल फरमा रही है। वमा
ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے امام فرماتے ہیں کہاں کہاں وہ رحم فرماتے ہیں، فرمایا سیدھی راہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تفکر۔ یہ جب وہ تھپکی عطا فرمائیں گے پھر دلہن کی طرح نیند آ ہی جائے گی۔ مرکد میں بندوں کو تفکر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا حشر میں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارا سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ کوئی کہے اتنے سارے کام ایک ذات کیسے کر سکتی ہے، میرے امام اسی میں جواب دے گئے، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب کے غلاموں ہم محافل سجاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا، یہ ہماری روحوں کی غذا ہے، لیکن ہم سنی نمازوں سے بہت دور ہو گئے۔ یہ جس طرح ہم خاموش ہو گئے، نماز کا نام آتے ہی خاموشی ہو جاتی ہے یار۔ آج میں ایک نسخہ بیان کر دوں، کیا خیال ہے عمیر صاحب؟ اور مجھ سے لکھوا لے، اسٹامپ کر جاؤں گا عمیر صاحب کے پاس، دیکھ سکتے ہیں جس نے ایک دن بھی عمل کر لیا نمازی بن گیا، اسٹامپ کر جاؤں گا، اگر آپ کہو تو میں قسم کھا جاتا ہوں ابھی۔ آپ کو پر بھائی اتنا بڑا کیمیائی نسخہ کیا چھپا رکھا ہے؟ عرض کر دیتا ہوں، جب نماز نہیں پڑھنی تو کھانا بھی نہیں کھانا، مسکرائیں ضرور، محبوب کا غلام مسکراتا بہت اچھا لگتا ہے، کہہ کہا نہ، جب نماز نہیں پڑھنی تو کھانا بھی نہیں کھانا، سادہ سا نسخہ۔ آپ کو بڑا اوکھا جواب سن لیجیے میرا بھی، یہ اتنا اوکھا نہیں ہے، یقین کر لیں بے نمازی مرنا اوکھا ہے، بے نمازی مرنا اوکھا ہے۔ جو بے نمازی کی کیفیات بیان کی گئی نا حدیث کے اندر، جب اس کو روح قبض ہوگی کتنی تکلیف ہوگی، بہت شدت بہت شدت۔ نمازی بنے یار، میں نے دیکھا 20 30 40 سال کے ہو گئے نمازی نہیں بنا، کیا بے نمازی مر جانا یار؟ نماز محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ایک ہی مجھے تحفہ دیں، پنجگانہ 5 مارچ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے ہمارے محترم، نام مجھے نہیں آتا، نجم صاحب جو ہے وہ مدنی چینل کے حوالے سے یقین کر لیں، اس پہ عمل کر لیں، مدنی چینل دیکھیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ٹی وی گھر میں لائیں، اگر ہے تو دیکھیں، اگر ہے تو، کیونکہ یہ ہمارے پیر صاحب کے کو لوگوں نے کہا نا پہلے منع کرتے تھے ٹی وی سے، اب کہتے ٹی وی لاؤ، تو فرمایا کہ ہم نہیں کہتے کہ ٹی وی لاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اگر ہو تو مدنی چینل دیکھو، ہو تو کیا دیکھو، مدنی چینل دیکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام الحمدللہ مسجد کا سلسلہ 2008 سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ابھی تک آپ کے سامنے ہے، جاری ساری ہے۔ یہاں پہ 2-2.5 سال قبل ہم نے مدرسے کا کام شروع کیا، الحمدللہ وہ بھی سلسلہ جاری ہے، دور و نزدیک کے
तलबा जिनके लिए रिहाइश खाने का इंतज़ाम वो यहाँ पे मौजूद है, वो चल रहा है। हमारे पास 2 कमरे मौजूद हैं और जमील साहब इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए बनवाए। अभी इनका प्लस्तर वगैरह वो काम इंशाल्लाह होना है मज़ीद। हमारे पास जितना ये रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद है इसमें हमारे जो तलबा हैं वो तकरीबन उनके लिए ये रिहाइश इस टाइम काफ़ी है। मज़ीद दाखिलों के लिए हमें मज़ीद रिहाइश की बच्चों के लिए ज़रूरत बनेगी। मुखैर हज़रात भी तशरीफ़ फरमा है, आप ज़रूर तवज्जो फरमाइए। आगे मज़ीद हमने कमरे बनवाने हैं, उसके लिए भी आप ज़रूर ताउन फरमाएँ। और हमारा तो मकासद बड़े अजीम हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमें कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। हम लिल बनात बच्चियों के मदरसे के लिए, और हमें बहुत डिमांड है, लोग पूछते हैं कहते हैं कि बनाएं, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, वो भी शुरू करना चाहते हैं। और पहले हमारा ये सिलसिला भी कुछ मौकूफ़ है, तमाम आबाद इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले मेरे मोहतरम मुहसिन उस्ताद करामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर कादरी साहब, जिन्होंने इतने दूर से मुझ बंदा नाचीज़ पर और हम सब पर करम फरमाया, वक्त अता फरमाया। और दीगर तमाम जितने स्टेज पर अहबाब मौजूद हैं, उलमा मशाइख, अवाम अहले सुन्नत, जितने सारे तशरीफ़ लें, सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप अहबाब की तवज्जो जो है हमें अब से मज़ीद ज़्यादा मिलेगी, और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ मज़ीद ताउन, हमदर्दी, मोहब्बत जारी रखेंगे। दीन के काम के साथ आप भी हमारे हम कदम होंगे। अल्लाह ताला आप सबका भला फरमाए। जो आप लोगों ने नजराना हिदायत पेला जिस सुहानी घड़ी चमकत का चाँद उस दिल अफरोज़ साथ पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या इलाही सदीक़े मिलादे रसूल ये सलामे आज हो कबूल। दुआ फरमाएंगे दीवान अमीर हुसैन साहब हमारे सदर तशरीफ रखें। आमीन।